السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 991 ایک بہت ہی اہم نصیحت ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ ہوا، زنا کی شکل میں، شراب کی شکل میں، بدکاری کی شکل میں کوئی گناہ ہو گیا، مہربانی کر کے کسی کو بھی نہ بتائیے، نہ اپنے استاد سے کہیے، نہ پیر کو بتائیے، نہ کسی کو بھی نہ بتائیے۔ اللہ نے آپ کے عیب پر پردہ ڈالا ہے، یہ میری نصیحت یاد رکھنا۔ بعض لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں، وہ سیدھے چلے جاتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب مجھ سے زناکاری ہو گئی، اب کیا کروں؟ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کیا کروں؟ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کر لیا، کیا کروں؟ مہربانی کرنا، اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ نے آپ کے عیب پر پردہ ڈالا ہے، آپ اس پردے کو چاک نہ کیجئے، اسے پردے میں رکھیے۔ اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، اپنے بھائی سے، عالم سے، کسی مولوی صاحب سے اس گناہ کا تذکرہ نہ کیجئے، بلکہ پردہ اللہ نے ڈالا ہے، پردے میں رکھیے اسے۔ اور اس گناہ کو معاف کرنے کے طریقے بہت ہیں، معاف کرانے کے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو کہنا شروع کیا تو میری ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ حرم شریف کے امام بھی بن گئے، پھر بھی آپ کی طرف سے اس کے دل کے اندر کدورت رہے گی، جس عالم کو آپ نے بتایا ہے یا جس پیر کو بتایا ہے، جس شیخ کو بتایا ہے۔ آپ اچھے بھی بن گئے، پھر بھی آپ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات رہے گی، ارے یہ آدمی تو وہ ہے، اس سے گناہ ہو گیا تھا، اس نے یہ کام کیا تھا، مجھ سے فتویٰ لینے آیا تھا، اس لیے کسی کو بھی نہ بتائیے، اللہ اور آپ کے درمیان ہے، یہ گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ خالی اتنا پڑھ لیجئے، میرے ساتھ پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، حدیث شریف میں آتا ہے جو 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لے جو میں نے پڑھایا ہے، اس کے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جہاد سے بھاگ کر آیا ہوگا تو بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ سبق دینے کی وجہ مجھے یہ بنی کہ کئی مرد پوچھتے ہیں کہ ہم سے زناکاری ہو گئی، ہم سے یہ ہو گیا، کیا کریں؟ رجم ذہن میں رکھنا، یہ رجم اور یہ سارے مسائل یہ اس وقت میں ہوتے ہیں جب اسلامی حکومت ہو، ایک بات یہ، اور کئی شرطیں ہیں اس کے اندر۔ اس لیے برائے کرم مجھ سے تو آپ نے پوچھ لیا، ٹھیک ہے، میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، کون سے ملک میں ہیں، کیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ سبق میں نے سب کو دے دیا کہ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو اس قسم کا، کسی کو نہ پوچھیے، آپ استغفار کریں اور اس گناہ کی طرف پھر سے نہ جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ آپ کے عیب پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، آپ بھی پردے میں رکھیے اور توبہ اور استغفار کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیجئے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہ استغفار تو میں نے پڑھا ہی دیا ہے، اور یہ سب کے لیے عام نصیحت ہے۔
جو چوک ہو گئی اللہ نے پردہ ڈالا ہے، پردے میں رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے۔ اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اور ہمیں تیری بڑی بڑی جنت میں داخل فرما دے۔ اے اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے، اے اللہ ان سب کو تو معاف فرما دے۔ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے میں کہہ دیتا ہوں، چوک ہو گئی، کسی بھی جگہ پر آپ سے چوک ہو گئی، کسی کے گھر میں چوک ہو گئی، بس خاموش رہیے، کسی سے تذکرہ مت کیجیے، آپ اللہ کے ساتھ معاملہ کر دیجیے، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔